السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا انسان پریشان، دماغی، نفسیاتی اور پھر فزیکلی جسمانی پریشان، تناؤ، سٹریس، کھنچاؤ، انگزائٹی اور ایسی کئی پرابلمس انسان کے اندر بے چینی کا شکار، خوف اور ناکامی، مایوسی ایک عام ہوتے چلے جا رہی ہیں۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ ہم نے سنا ہے کئی بار، کئی کتابوں میں ہم نے پڑھا بھی ہے اور کئی جگہوں پہ ہم نے بینرز بھی دیکھے ہیں کہ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ یہ بس بینرز کتابوں کی حد تک یا پھر بولنے کی حد تک ہم نے اس کو محدود کر دیا ہے۔ جب عام خاص اپنی زندگی کے اندر اس کا عمل دیکھتے ہیں تو بڑا ہی کم اس کا عمل نظر آتا ہے۔ ہم اتنے برے وقت کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں جو بے چینی اور کمزوری اور لاچاری کا شکار بن چکی ہے۔ زندگی ایک بہترین تحفہ ہے، لیکن اس زندگی کے اندر جو منفی خیالات جو ہر دن بے چینی کا شکار بنا رہی ہے اور ہم پریشان ہوتے جا رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات زندگی کا لیک آف پلاننگ، یعنی کہ پلاننگ نہیں ہونا، کوئی مقصد، بے مقصد زندگی جینا، اور کوئی بھی چیلنجز یعنی کہ کوئی بھی پریشانیوں سے جلدی خوف زدہ ہو جانا اور ڈر جانا، چاہے وہ فائنینشیل، آج کل تو ہم جو ہے زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ فائنینشیل جو پرابلمس ہیں ہر کسی کو پریشان کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ریلیشن شپس، رشتہ داریاں بھی بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ پھر اس کے بعد نالج، لیک آف نالج، کم نالج کی وجہ سے ہم کافی متاثر ہو رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہماری جسمانی اور نفسیاتی ہیلتھ کے اوپر زیادہ اثرات چھوڑ رہی ہیں، اور وہ نگیٹو اثرات ہمارے فزیکل ویل بینگ، اور ہم جو ہے بس اپنی بے چینی کی زندگی ہسپتالوں کے چکر کاٹتے ہوئے اور ڈاکٹروں کے چکر کاٹتے ہوئے اور بے فیض پروڈکٹس کا استعمال کرتے ہوئے آس میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ ہم جو ہے میری پچھلی ٹاکس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ ایک بہترین حل ہے کسی ماہر سپورٹس میڈیسن کے لکھنے والے نے لکھا ہے کہ اگر ایکسرسائز ٹیبلٹ کی شکل میں ہوتی تو یہ سب سے دنیا کی مہنگی ٹیبلٹ ہوتی، ہم جس کو آسانی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنے بستروں کے اندر ہم گھنٹوں گزارنا پسند کرتے ہیں، اپنے فونوں میں ہم دنوں گزار دیتے ہیں، سالوں گزار دیتے ہیں، اور لوگوں سے آرگیومنٹ کرنے میں ہم مہارت حاصل کرتے ہیں، وقت اپنا ضائع کرتے ہیں، باہر گھومنے پھرنے بے فیض زندگی گزارنے میں ہم اپنی پوری کوششیں اور جو ہے محنتیں لگاتے ہیں، اور نہ جانے کہاں کہاں ہم جو ہے اپنے اوقات کو گزارتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایکسرسائز جو ہے یہ فزیکل یعنی کہ جسمانی صحت اور دماغی صحت دونوں کو ساتھ میں لے کے چلتے ہوئے زندگی کے اندر ایک بہترین خوشیوں کو لے کے آتا ہے۔ ان خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہ جد و جہد کرتے ہیں کہ ہم دن رات جو ہے محنت کر کے کمانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی نیندوں کو خراب کرتے ہیں، رات بھر جاگ رہے ہیں، نائٹ شفٹس کر رہے ہیں، دن بھر جاگ رہے ہیں، دن بھر کام کر رہے ہیں، پسینہ آ رہا ہے، سردی ہو کہ گرمی ہو، بس اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے پیسے کا فائدہ ہی کیا جب آپ کے پاس صحت نہ ہو؟ آپ کما تو لیں گے لیکن جب صحت ہی نہ ہو تو آپ کریں گے کیا؟ اسی لیے بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو تحفہ دیا ہے یہ وہ ہے جسم۔ ہم جب کوئی تحفہ ہم کو دیتا ہے تو ہم اس کو بڑا ہی سجا کے اپنے گھر کے شوکیس یا پھر کوئی اچھی طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی تحفہ ہو، ٹھیک ہے، دوست، احباب، والد، والدہ،
یہ میرے والد کی نشانی ہے، اس کو احتیاط سے اس کو صاف صفائی کر کے رکھتے، والدہ کی نشانی ہے، بھائی نے دیا ہے یا رشتہ دار نے دیا ہے، بڑی احتیاط سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا جسم، خوبصورت اور ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، دیا ہے، ہم اس کی حفاظت کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اللہ کے اس بہترین تحفے کو ہم کر کیا رہے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ اس امانت، یعنی کہ جو جسم ہے اس کا بھی سوال ہوگا کہ آپ نے کس طریقے سے اس کی دیکھ بھال کی۔ میں جو ہے ریسنٹلی مطالعہ کر رہا تھا اسلامک لٹریچرز کا، جس کے اندر سے کچھ صحیح بخاری کی اور ترمذی کی اور جو ہے مسند احمد کی بھی جو ہے کچھ روایتیں ہیں، اور جو ہے بہترین حدیثیں ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ایکسرسائز کو پروموٹ اور بڑھاوا دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ریس کرتے تھے، ٹھیک ہے، ایک حدیث میں ہے کہ جو ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ریس کر رہے ہیں دونوں، اور جو ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرسٹ آ گئی۔ پھر اسی سے جو ہے انٹرلنک اور ایک ہے کہ جو ہے پھر بعد میں اور ایک ریس ہوئی جس میں بتاتے ہیں کہ میرا ویٹ بڑھنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آ گئے، یعنی کہ ان دونوں کی جو ہے ریس چلتی تھی اور یہ فٹنس میں بڑا ہی اچھا حصہ لیتے تھے۔ کچھ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ بڑا تیز چلتے تھے، بتاتے تھے کہ جو ہے آپ کے پاس ایک میراکلس واک ہے، یعنی کہ آپ کے پاس ایک قدرتی ایسا ایک انمول تحفہ ہے، آپ کبھی ادھر تو کبھی ادھر پہنچ جاتے، اور آسانی بڑا مشکل ہوتا ہم کو کہ جو ہے ہم جو ہے یہ معلوم کرنے کہ ایسا کیسا آپ جو ہے سفر طے کر لیتے۔ بعض وقت ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جو ہے کیا زمین کو جو ہے تنگ کر دی گئی ہے یا پھر آپ کی سپیڈ اتنی زیادہ ہے۔ پھر کچھ احادیث میں آتا ہے کہ آپ ریسلنگ بھی کیے تھے، ٹھیک ہے، آپ جنگ کرتے تھے، آپ مشقتیں کرتے تھے، آپ فٹنس مینٹین کرتے تھے۔ طب نے بھی اٹھا کے دیکھ لیے ہزاروں کے جو ہے آپ کو جو ہے اس کے اندر جو ہے بہترین فارمولاز ملیں گے کہ جن سے کس طریقے سے آپ اپنی روزمرہ کی زندگیوں کے اندر اہم رول ایکسرسائز کا اور ہیلتھ بینیفٹس، نیوٹریشن اور ڈائٹیشن کا جو ہے کیسا رول ادا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم جو ہے کچھ باتیں میں جو ہے آپ کے سامنے کچھ نصیحتیں اور جو ہے کچھ چیزیں دنیاوی اعتبار سے جو ہے دنیا بہت ترقی، سائنس جو ہے بڑی ترقی کرتے جا رہی ہے، بہترین سیٹلائٹس، بہترین راکٹس، بہترین میڈیکل سسٹم، ایک سے ایک اعلیٰ جو ہے ٹیکنالوجی جو ہے انٹروڈیوس کی گئی ہے میڈیکل سسٹم کے اندر۔ ہاسپٹلس بڑھتے جا رہے ہیں، کلینکس بڑھتے جا رہے ہیں، کلینیشینس بڑھتے جا رہے ہیں، ڈاکٹرس بڑھتے جا رہے ہیں، تھراپیز بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن بیماریوں کا علاج نہیں ہو رہا۔ بہترین انجیکشنز ہے، معمولی وقتیہ طور پہ انسان کا علاج ہو رہا، ہر گھر میں بیماری ہے۔ جب اتنا ایڈوانس سسٹم ہو گیا، ٹھیک ہے، اتنا ایڈوانس سسٹم ہو گیا، اتنی ساری فیسلٹیز آپ کے پاس رہنے کے باوجود پھر ہم کس کا شکار ہو رہے ہیں، ہم کس چیز سے جو ہے پیچھے ہیں، جو کہ ہم کو جو ہے ان چیزوں کے پیچھے اپنا لاکھوں کا روپیہ ہم ڈال رہے ہیں، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ آج بیٹا بیمار تو کل باپ بیمار، تو کبھی ماں بیمار، تو کبھی بہن بیمار، کبھی رشتہ دار بیمار، ہر کسی کی ہر دن نیوز ہے۔ تو جو ہے دماغی توانائی بہت امپورٹنٹ ہے، دماغی صحت بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر دماغی صحت کی طرف زیادہ توجہ دیں۔ جب میں نے کہا دماغی صحت کے اندر ایک اپنی لائف کو ایک ڈیزائن کریں، پلان کریں کہ جو ہے آج کے دن مجھے کیا حاصل کرنا ہے، آج میرا کمٹمنٹ کیا ہے، یہ ویک کا میرا شیڈیول کیا ہے، اور میں نے کیا حاصل کیا اور کیا گوایا، میں نے اپنا وقت کہاں پہ لگایا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے کمزور زندگیاں، بیمار زندگیاں آپ کو اللہ سے بھی دور کر دیتی ہیں۔ ہم ٹھہر نہیں پاتے اللہ کے سامنے، ہم عبادت کے اندر وہ جوش و خروش کے ساتھ جس طریقے سے صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرا کرتے تھے، ہم نہیں ٹھہر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری ٹانگوں میں قوت ہی نہیں ہے، ہمارا دماغ سکون میں ہی نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری جو ہے پوری محفلیں سجی ہوئی ہوتی ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے پیر کانپتے رہتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری کمر میں درد ہوتے رہتا ہے۔ تو یہ کئی چیزیں ہیں عبادتوں سے دور رکھتی ہے۔ جب نیند جو ہے رات میں 2 بجے تک جو ہے جاگتے ہیں، 3 بجے تک جاگتے ہیں، 12 بجے تک جاگتے ہیں، اور جب مین وقت عبادت کا ہوتا ہے تو ہم جو ہے ایک دم لاغر اور ڈھیلے اور ڈھالے ہو کر ہم سو جاتے ہیں، تھکے ماندے،
اور ہم عبادت سے دور ہو جاتے ہیں. تو ایکسرسائز کا ایک بہت بہت بڑا رول ہے اسلامی دنیا کے اندر اور دنیاوی دنیا کے اندر، دونوں چیزوں کے اندر. تو ہم اگر واقعی میں حقوق العباد اور حقوق اللہ جو ہے دونوں کو اگر ایکولی بیلنس کرنا چاہ رہے ہیں، اور ایک ہیپی لائف، ایک سیٹسفیکشن یعنی کہ جو ہے جس لائف سے ہم جو ہے مطمئن ہو، وہ اگر لائف گزارنا چاہیں تو اپنی ایکسرسائز کو اور اپنی کھانے کی روٹین کو ایک امپرومنٹ کی طرف لے کے آئیے. ٹھیک ہے، یہ بات سجدوں پہ سجدے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے کچھ حاصل نہیں ہو رہا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے سجدے پتہ نہیں کہاں کہاں سے جو ہے کن کن چیزیں کیلکولیشنس میں اور کن کن محفلوں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ عالم، شیطان نے لگا ہوا ہے. تو ایک دماغی کمزوریوں کی وجہ سے، یہ دماغی پریشانیوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے میں کچھ پوائنٹس جو ہے میں لیا ہوں کہ جو ہے ایک ایکسرسائز ایک ایسی جو ہے دولت ہے جو ہے صحت کو بہت اچھی مینٹین کرتی ہے. ٹھیک ہے، کھنچاؤ، بے چینی، کمزوری اور جو ہے لاچاری، خوف، ٹھیک ہے، مایوسی، ان ساری چیزوں کو دروازے کے باہر، کھڑکی کے باہر چھوڑ دیتی ہے ایکسرسائز. آپ کر کے دیکھیے، پھر ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے خیالات، بیکاری کے خیالات جو دماغ میں کنٹینیوس آتے رہتے، پریشر، ٹھیک ہے، تناؤ جو آتے رہتا ہے اس کو کم کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کرنٹ زندگی کے اندر جو ہے اس کی میکینکی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. کھنچاؤ، پریشانی، اسٹریس، کوئی بے چینی کہ ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے. کسی سے پوچھو، ہاں بھائی وقت نہیں ہے. کسی سے پوچھو، ٹالی نہیں ہوتا بھائی وقت. کوئی وہ کنٹری میں، کوئی وہ یہ کنٹری میں، ہم ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے سکون، کیونکہ ہماری دماغی کیفیت صحیح نہیں ہے، اسی لیے ہم وقت نہیں نکال سک رہے. ٹھیک ہے. اپنے کام کے باوجود ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی غذا کی ایک پلاننگ کریں، اپنی ایکسرسائز کی ایک پلاننگ کریں، اس کے ساتھ آپ کنسسٹنٹلی ایک کمٹ کر دیں کہ جو ہے یہ میرے کو بس کرنا ہے، میں نے بس ختم ارادہ کر لیا اور یہ کرنا ہے. دنیا چاہے ادھر کی ادھر ہو جائے، آپ اپنے مقصد سے نہ ہٹیں. ٹھیک ہے. تو جو ہے انسان کی جو ہے دماغی اور نفسیاتی ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے ایکسرسائز. اس کے کئی جو ہے فائدے ہیں. میں نے بتایا کہ جو ہے روزمرہ کی زندگی کے اندر جو مثلاً جو ہے آج جو عام خاص جو ہمارے جو ہے کیفیت بن گئی ہے وہ ہے غصہ، ٹھیک ہے، حسد، ٹھیک ہے، اور جو ہے بے چینی. یہ ساری چیزوں کو جو ہے دور کرتی ہیں. اور ڈائبٹیز جو ہے آپ کے ڈائبٹیز جیسی بیماریوں کو دور کرتی ہے، اور بلڈ پریشر جیسی بیماری سے آپ کو محفوظ رکھتی ہے، ہارٹ اٹیک جیسے معاملات سے دور رکھتی ہے، فالج وغیرہ، اسٹروک وغیرہ سے جو ہے آپ کو دور رکھتا ہے، آستما، بریتنگ کے جو پرابلمس ہوتے ہیں اس سے دور رکھتا ہے. یہ ساری چیزوں سے آپ کو ایکسرسائز دور رکھتی ہے. ٹھیک ہے. تو کوشش کریے کہ جو ہے آپ اپنے ایکسرسائز کو اپنے دن کا ایک حصہ بنا لیں. ٹھیک ہے. اور غذا یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جو ہے آپ غذا کیا کریں. آپ کا پیٹ جو ہے نا وہ ایک جنکشن ہے. آپ اس میں جو ڈالتے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہی تباہی کا آپ کے لیے جو ہے ریزن بن سکتا ہے، وجہ بن سکتی ہے. ٹھیک ہے. کچھ کھا لیا، ارے بھائی ایک آدھ بار کھائے، وہ ایک آدھ بار ہفتے میں 10 بار ہو جاتا ہے. جب کھانا کھا رہے ہیں تو اتنا کھا رہے ہیں کہ انسان ڈکار آ جائے، ایسیڈیٹی اور گیسٹرک کا پرابلم، ڈائجیشن کے پرابلمس ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اوور ویٹ، کولیسٹرول بڑھ رہا ہے، پڑے ہوئے ہیں ایک جگہ گھنٹوں، موو نہیں ہو رہے ہیں، ایکسرسائز نہیں کر سک رہے. آپ ہر 2 گھنٹے کے اندر آپ 10 منٹس کی واک کا اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ میرے ہر 2 گھنٹے میں 10 منٹس واک کروں، 5 منٹس واک کروں، اسٹریچ کروں اپنی باڈی کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ جو ہے کتنی جو ہے بہترین طریقے سے آپ کی جو ہے زندگی ہو جائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسان جب کوئی فصل اگانا رہتا ہے تو اس کو پہلے وہ کیا کرتا ہے، زمین کو پوری صاف کرتا ہے، گھاس پھوس، بیکاری کے جھاڑیں، یہ ساروں کو جو ہے کھینچ پھینکتا ہے. ٹھیک ہے. کڑک دھوپ کے اندر وہ محنت کرتا ہے، وزن چیزیں اس کو اٹھاتا ہے، تب جا کے جو ہے وہ کھیت کی بہترین طریقے سے جو ہے کھاد پڑتی ہے اور اس کے اندر جو ہے بیجیں پڑتے ہیں، پھر اس کے بعد فصل اچھی ہوتی ہے. جسم بھی ہماری ایک کھیت کی مانند ہے. اگر ہم یہ بری عادتیں ہماری زندگی کے اندر سے نہیں نکالیں گے، بری عادتیں، دیر سے سونا، دیر سے کھانا، اور جو ہے جنک فوڈ کا کھانا یعنی کہ تلی ہوئی چیزیں زیادہ کھانا، ٹھیک ہے، اور جو ہے زیادہ کھا لینا،
یعنی کھاتے جا رہے ہیں کہ آپ کا جو ہے یہاں تک حصہ جگہ ہی نہیں ہے پھر آپ کو پانی پینے کے لیے. ٹھیک ہے, کھاؤ اتنا ہی کہ آپ کو بھی بھوک محسوس ہو, آپ کھانا روک دیں. ٹھیک ہے, اور کھانے کے بعد جو ہے پانی کا ایک دم سے سڈنلی استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے, سونے کی عادتیں اچھی رکھیں, زیادہ دیر بھی نہ سوئیں اور کم بھی نہ سوئیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگ ہیں جب دیکھو بس سوتے رہتے ہیں, اپنی باڈی کے مسکولر سسٹم اور نروس سسٹم کو خراب کر رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں سوتے ہی نہیں, دماغ اپنا خراب کر رہے ہیں اور آپ کا نروس سسٹم خراب ہو رہا ہے, آپ کا ڈائجسٹو سسٹم خراب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا بلڈ سرکولیشن نہیں ہوتا ہے, آپ کا دماغ کام نہیں کرتا ہے کم سونے کی وجہ سے, تھکان ہوتے چلی جاتی ہے. آپ کی عبادتیں, آپ کا مقصد زندگی ختم, آپ کچھ کام نہیں کر سکتے. آپ ایک بیکار اور بے معنی انسانی زندگی گزار رہے ہیں. اگر آپ کو واقعی میں جو ہے بہترین مقصد والی زندگی گزارنا ہے, اگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے معاملات کو ساتھ لیتے ہوئے دنیا کے اندر بھی اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اپنی زندگی کے اصولوں کو بدلیں. جب تک آپ اصولوں کو نہیں بدلیں, ارے آپ کی باتیں ہیں وہ ادھر ہوتا ہوگا. میں نے کئی بار اپنے رشتہ داروں سے جب ذکر کیا, ارے یہاں پہ نہیں ہوتا. کیوں؟ جو ہے ہمارے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے مسلم جو ہے طبقہ کیا جو ہے دوسرے انسانوں سے الگ ہے؟ یہ آپ کا دماغ کہہ رہا ہے. آپ اپنے آپ کو بدلنا چاہو تو جو ہے دنیا جو ہے دیکھتے رہ جائے گی. آپ کا ارادہ کریں کہ آپ بدلنا چاہیں, پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کس طریقے سے آپ کی زندگی کے اندر خوشیاں, سکون اور صحت مندی آپ کے اندر آئے گی. ٹھیک ہے, ایک ہیلدی باڈی, ٹھیک ہے, آپ جب لے کے آپ چلیں گے تو آپ خود فخر محسوس کریں گے, لوگ آپ کو دیکھ کے جو ہے خوش ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں سے ملاقات کرنے کا جو ہے خود بخود ہی آپ کی جو ہے دماغ میں جو ہے چیزیں آتے رہے گی. ٹھیک ہے, تو جو ہے میں اس جو ہے بات سے ختم کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کے اندر بہترین ڈسپلن لے کے آئیے. تھوڑی سی بڑی ویڈیو ہو گئی ہے, لیکن جو ہے بہت اہم میں نے باتیں آپ کے ساتھ کیا ہے. تو کوشش کریے کہ ایوری ڈے, یعنی کہ آپ کا کیلنڈر ہو, کیلنڈر کے اوپر آپ جو ہے منڈے ٹو سنڈے کی جو ہے روٹین بنائیے. ٹھیک ہے, میرا منڈے کے دن کیا روٹین ہے, ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے, فرائیڈے, سیٹرڈے, سنڈے کے دن. ٹھیک ہے, یہ روٹین کے اندر میرا کھانے کا نظام کیا ہونا چاہیے, میرا ٹائم ٹیبل کھانے کے یہ روٹین ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کمپرومائز نہ کریں, یار میرا دوست بول دیا, میرا بھائی بول دیا, انہیں یہاں بلا دیا, نو کمپرومائز. ٹھیک ہے, بیمار ہوا تو کوئی آپ کا دوست آ کے آپ کو لاکھوں روپے نہیں دیتا. ٹھیک ہے, بیمار ہو گیا تو کوئی آپ کا بھائی آ کے آپ کی جو ہے فیسیں نہیں پے کرتا, اس کا خرچہ آپ اٹھائیں گے. تو آپ اپنے پیٹ کے جنکشن کو اگر کلین اور کلیئر رکھیں گے, صحیح طریقے سے اس کو مینٹین کریں گے, وقت پہ کھائیں گے اور صحیح غذا کھائیں گے اور صحیح ٹائم پہ, ہفتے میں 3 سے 5 دن جو ہے 30 منٹ آپ ایکسرسائز کریں گے, اپنی خوشیوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے. اپنی اہلیہ, بہن, بھائی, ماں کے ساتھ وقت گزاریے, ان کے ساتھ ایکسرسائز کریے, آپ گروپ ایکسرسائز کریے. پھر دیکھیے کس طریقے سے بانڈنگ اور ریلیشن شپ بڑھیں گے, بڑے خوبصورت ریلیشن شپ, بڑی کامیابی ہوں گی. ہنستے بولتے آپ زندگی گزاریں گے اپنی اولاد, اپنی بیوی, بچوں کے ساتھ. بے چینی کا شکار سے آپ بھی بچیں گے, ان کو ہی بچائیں گے. ٹھیک ہے, آج یہ عہد کریں کہ آپ کوئی 3 بندوں کو جو ہے سلیکٹ کر لیں, ان کو بولے کہ یہ 3 کی ذمہ داری میں لے رہا ہوں, اور ان 3 کے ساتھ پھر وہ 3 کو بولیں کہ آپ کسی اور 3 کو لے لیں, تاکہ ان کی لائف کے اندر یہ اویئرنیس لے کے آئیں, چین بنائیں. ٹھیک ہے, کہ ان سے جو ہے ویکلی پوچھتے رہیں کہ آپ کا ویک کا شیڈول کیسا رہا, آپ نے ویک کے اندر کیا کھائے, آپ کا جو ہے آپ کو کوئی چیز کی ضرورت ہے تاکہ میں لا کے دوں. یعنی تو اگر ان تینوں کو بولیں کہ جو ہے آپ آتے آتے یہ لا لیں, ہمارا یہ ویکلی روٹین ہے. ٹھیک ہے, دالیں نہیں ہیں جو ہے لا لیں, ترکاری نہیں ہے لا لیں, جو ہے مچھلی نہیں ہے آپ آتے آتے لا لیں, یا یہ پیسے جو ہے رکھیے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے اگر ہم ایک دوسرے کی سپورٹ کریں گے, ہر بندہ اگر 3 بندوں کو خاندان کے اندر, دوستوں کے اندر یا پھر نیبرہڈ کے اندر, ہر بندہ اگر 3 بندوں کی مدد کرے گا, اور وہ 3 بندے پھر ایوری 3 ممبرس کی مدد کریں گے, تو انشاءاللہ کہ جو ہے ہماری کمیونٹی بہت ہیلدی اور بہترین ہو جائے گی. ان ہاسپٹلز, ان کلینکل ڈاکٹرز جو کہ دھوکے باز ہیں, بعض ڈاکٹرز بڑے دھوکے باز ہیں جو کہ آپ کو صحیح علاج نہیں بتاتے, ان سے بچنے کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ جو ہے تندرستی 1000 نعمت ہے, اور جو ہے نیچرو تھراپی کے اندر, یعنی کہ نیچرو تھراپی جب بولتے ہیں تو قدرتی طریقوں سے علاج کرنا. ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی قدرتی طور سے جو ہے علاج بتائیں.
ٹھیک ہے. ہم کئی چیزیں دیکھتے ہیں، زیتون بولتے ہیں، کلونجی بولتے ہیں، شہد بولتے ہیں، ایکسرسائز بولتے ہیں، کم کھانا، پھر جو ہے وقت پہ کھانا، وقت پہ سونا، یہ ساری نیچروتھراپی کے اندر آتی. دھوپ کے اندر بیٹھنا، بھاگنا، دوڑنا، گھر میں ایکسرسائز کرنا، اور جو ہے خوشی کے ساتھ ایک دوسرے سے ملاقات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتے تھے، ان کو دماغ وہ تھی، کوشش یہ تھی کہ جو ہے جو مینٹل پریشر ہے نا وہ جو ہے انسان کا امپروو ہوتا ہے، اس سے خوشیاں بڑھتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کے اندر جو صبر تھا وہ کس لیے آپ لوگوں سے ملاقات کرتے، کچرا بھی پھینکا تو آپ سے صبر کرتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی مینٹل ہیلتھ ویل بینگ جو ہے بہت امپورٹنٹ تھی، اور وہ آپ بہت توجہ دیتے تھے. آپ جو ہے غار میں جا کے بیٹھتے تھے تاکہ اپنے آپ کو دماغی سکون دیں. آپ بھی اپنی زندگی میں اس کا عمل لے کے آئیے. میڈیٹیشن بولتے ہو جو غار میں بیٹھتے ہیں، جو ایک طرف کنسنٹریٹ کرتے ہیں، تو جو ہے آپ بھی اپنے آپ کو جو ہے تھوڑی دیر کے لیے 5 منٹس کے لیے سب سے الگ تنہا اکیلے بیٹھ کر جو ہے آنکھ بند کریں، ایک کھلے خوشادہ ماحول میں بیٹھیں، اپنی جو ہے آنکھ بند کریں، اپنی جو ہے خوبصورت جو ہے چڑیوں کی چہچہاہٹ یا پانی کی آوازیں، یعنی تو پھر بس جو ہے اپنے اس بچپنے میں کھو جائیں جس کے اندر آپ کے اندر جو ہے جو آپ نے جو ہے زیادہ سے زیادہ خوشیاں جو ہیں ملی تھی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ عزیز، آپ آج جس ٹاپک پہ ہم نے بات کی تھی وہ بہت اہم ٹاپک ہے آپ لوگوں کے لیے. میں چاہتا ہوں کہ جو ہے آپ لوگ اس پہ عمل کریں، اپنے ویوز ضرور شیئر کریں جو ہے کہ جو ہے اس باتوں پہ عمل کرنے سے آپ کی زندگی میں کیا فائدہ ہوا، تاکہ میں اس کے اوپر جو ہے اور ٹاپک جو ہے آپ کو بنا کے انشاءاللہ بھیجتا رہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں میں یاد رکھیں.